یہ ایک دمبا اسماعیل کی جان کا صدقہ، اسماعیل کی جان کا بدلہ۔ اگر چاہتا تو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اربوں دمبے اتار سکتا تھا۔ اتنی قربانی بھی کچھ بھی نہیں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے آگے ان دمبوں کی ویلیو نہیں ہے۔ ایک حکم 100 دمبے۔ اگر اللہ 100 حکم دیتا تو کتنے دمبے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی کیا ہوتی ہے جو ہم بقرعید پر دیتے ہیں، بقرہ عید، بقرعید، آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ قربانی کیا ہوتی ہے؟ اس زمین پر انسان چاہے جتنا بھی امیر ہو یا غریب، وہ نرم سے نرم بستر پر سوئے گا، بستر مہنگا ہوگا لیکن اس کا سونا ویسا ہی ہوگا جو پتھر پر بھی سوئے گا۔ وہ جو انسان جہاں بھی ہو وہ ویسے ہی کرے گا جیسے اس کو کرنے کی فطرت ہے۔ کتنا بھی مہنگا کھانا کیوں نہ کھائے، کھانا مہنگا ہوگا لیکن کھانا تو کھائے گا ہی۔ وہی عمل جو سب کریں گے، اس میں تھوڑا مہنگا عمل ہو سکتا ہے، تھوڑا سستا عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہ قربانی بھی ایک عمل ہے۔ کس کا عمل؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ عمل بھی لوگوں نے سستا بھی بنا لیا، مہنگا بھی بنا لیا۔ جو جتنے پیسے رکھے گا وہ اتنے قربانی دے گا بکرے، لیکن غریب بھی کاٹے گا ایک بکرا تو وہی عمل کرے گا، یعنی کاٹنا۔ جیسے قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ویسے ہی وہی عمل وہ بھی کرے گا۔ سستا مہنگا عمل بنا لیا ہے لوگوں نے اس قربانی کو۔ انسانی فطرت ہے، چاہے وہ جتنا بھی مہنگا کیوں نہ کھائے، پہننا کیوں نہ پہنے۔ کپڑا تو جسم چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، کھانا تو پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ بھلے ہی ان چیزوں کی قیمتوں میں کم یا زیادہ ہو، کتنا بھی مہنگا اور سستا کیوں نہ ہو، کرے گا انسان وہی عمل۔ مسلمان قربانی ایک جانور لائے گا، کاٹے گا، 10 جانور لائے گا تو بھی کاٹے گا۔ تو عمل تو ایک ہی ہے، چاہے جانوروں کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو یا کم کیوں نہ ہو، مہنگا جانور بھی کیوں نہ ہو، سستا جانور بھی کیوں نہ ہو، ہر جانور کٹ ہی رہا ہے یہاں پر۔ یہ قربانی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کی قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ایک دمبا کاٹ، بس ایک دمبا۔ پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ قربانی میں 10 بکرے دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس جو بھی مانگے گا بس ایک ہی مانگے گا، 2 نہیں مانگے گا۔ وہ قربانی ایک دی ابراہیم علیہ السلام، ایک ہی دمبے کی قربانی دی۔ کہیں کوئی روایت میں نہیں ہے کہ 100 دمبوں کی قربانی دی۔ تو انسان کو دینی قربانی کتنی ہے؟ ایک۔ اب حدیث میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی حج کے موقع پر۔ رسول پاک نے دی قربانی۔ میں بھی کہتا ہوں، اگر آپ کہیں کہ رسول پاک نے 1000 اونٹوں کی قربانی دی، میں بھی کہوں گا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ دی۔ جیسی توحید سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ایک دمبے کی، ویسی توحید سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی 100 اونٹوں کی۔ آپ سب کو پتا ہے رسول پاک کے ہاتھوں ذبح ہوا جانور کتنا عظیم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں
ذبح ہوا ایک دمبا کتنا عظیم ہوگا. یہ ہے قربانی توحید والوں کی. ہماری قربانی کتنی توحید کی ہے. جہاں بھی سستے بکرے ملے لاؤ کاٹو. 10 خرید سکتے ہیں 10 کاٹو, 12 خرید سکتے ہیں 12 کاٹو. جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنی مہنگی جان خریدیں گے آپ اللہ کے لیے. قربانی میں تو اللہ آپ کی جان ہی لیتا ہے نا جانور کی. اللہ کے پاس کیا جائے گا. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کی یہ خون پہنچتا ہے, کچھ بھی نہیں پہنچتا اللہ کے پاس. آپ خود جانتے ہیں گوشت بھی ہم ہی کھاتے ہیں سوائے خون کے. خون تو گندا ہو گیا نا. ہم گوشت کھاتے ہیں بانٹتے ہیں جی بھر کر کھاتے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں کٹا ہوا جانور اللہ تعالیٰ خود نہیں کھا رہا ہے, ہمیں کھلا رہا ہے. اپنے حصے کا آپ کو کھلا رہا ہے. وہ یہ اللہ کا حصہ ہوا کہ نہیں. آپ اگر اللہ کے نام کی قربانی دیں گے تو اللہ کا حصہ ہوا. اللہ کا حصہ ہوا قربانی. قربانی ہے اللہ کا حصہ. ایک بیل میں 7 حصے, ایک گھر کے 10 حصے, 7 حصے 12 حصے, کچھ حصے نہیں, صرف ایک حصہ ہے, ایک دمبے کا حصہ ہے اللہ کے پاس آپ کا. قربانی کے دن انہیں جان کا, ایک جان کا, کیونکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی. سب کہتے ہیں قربانی پہلی قربانی ایک ہی دی گئی تھی اللہ کی راہ میں, ایک ہی دمبا. تو آپ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے پاس صرف ایک ہی جان مانگے گا. اتنے عظیم پیغمبر کے پاس اللہ تعالیٰ صرف ایک جان مانگ رہا ہے. اگر چاہتا تو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اربوں دمبے اتار سکتا تھا. اتنی قربانی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کے آگے ان دمبوں کی ویلیو نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کی عظمت بتا رہا ہوں میں آپ کو. چاہتا تو لاکھوں کروڑ دمبے اتار سکتا تھا, لیکن سب دمبے اتارنے کے بدلے میں یہ ایک دمبا اتارا وہ اللہ تعالیٰ. صرف ایک ہی کاٹا ہے نا. کہیں کوئی روایت لے کر آؤ میرے سامنے جس میں کہا ہو کہ ابراہیم نے 2 دمبے کاٹے اسماعیل کے بدلے میں. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اسماعیل کے بدلے میں سارے دمبوں کٹوا سکتا تھا, کیونکہ اسماعیل اتنے عظیم ہے, آپ کی طرح نہیں. تو اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کے پاس چاہے گا تو کتنے دمبوں کی قربانی چاہے گا آپ کی جان کے بدلے میں. ایک بھی نہیں, ایک بھی نہیں. آپ کی ویلیو, ایک دمبے کی ویلیو نہیں ہے آپ کی اللہ کی جان کے سامنے. اللہ کی نظروں میں ہماری جان, ہم اپنے آپ کو جان کہتے ہیں نا, وہ کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. اسماعیل کی جان ویلیو ہے یا ہمارے عام آدمی کی جان, عام انسان کی جان ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. اس جان کی ویلیو کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس جان کے صدقے میں, اس جان کے بدلے میں, اسماعیل کی جان کے بدلے میں اللہ نے صرف ایک دمبا اتارا. ایک, 2 نہیں اتارے. ایک دمبا اسماعیل کی جان کا صدقہ, اسماعیل کی جان کا بدلہ. باپ بھی رسول, بیٹا بھی رسول. رسول کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبا کاٹا ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہاں سے لا لیا 10 دمبے کاٹنے کا بدلہ؟ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اس دین میں. صرف ویلیو ہے انبیاء کی اس دین کے اندر. انسان کی, عام مسلمان کی ویلیو نہیں ہے, اور چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو دنیا میں. صرف اور صرف اگر ویلیو ہے اللہ کی نظر میں انسانوں کی دین میں تو وہ صرف انبیاء اور رسول ہے. اسی لیے اس رسول کی جان کے بدلے میں اللہ نے ایک دمبا اتارا. اب اتارا کہیں, بھیجا کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن ایک بات تو ضرور پکی ضرور ہے, ایک عمل تو ضرور ہوا ہے کہ دمبا کٹا تھا. جس طرح آپ نے بکرا لا کر کاٹا تھا اپنی دولت سے, اپنے پیسے سے, اسی طرح یہ بات بھی پکی ہے کہ اسماعیل کے جان کے بدلے میں ابراہیم نے ایک دمبا کاٹا تھا. یہ بات تو پکی ثابت ہے سب جگہ سے. ایک ہی دمبا ثابت ہے نا. تو عمل وہی ہوا, آپ بھی وہی کاٹ رہے ہیں, وہ بھی وہی کاٹ رہے ہیں. کاٹنے والا
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कटने वाला इस्माइल अलैहिस्सलाम, बीच में आ गया दुम्बा दोनों के। अल्लाह ने कहा दुम्बे को काट, क्योंकि अल्लाह ने दोनों को काटने का हुक्म दिया था, दोनों को। क्यों? पहले बेटे को काटने का हुक्म दिया, बाद में दुम्बे को काटने का हुक्म दिया, लेकिन दुम्बा बीच में कब लाया ये इसको नहीं बताया। इस्माइल की जान के बदले में दुम्बा कब लाएगा ये इसको नहीं बताया। कि इस पहले क्या बताया? बेटे को काट हुक्म दिया, दूसरी बार क्या दिया? दुम्बे को काट। दो हुक्म हुए कि नहीं हुए? हुए ना, दो हुक्म। बीच में कौन आया? दो हुक्मों के बीच में काट काट। यहां बेटा आया, यहां दुम्बा आया, दोनों को काटने का हुक्म दिया। पहले क्या दिया? बेटे को काटने का हुक्म दिया, बाद में दुम्बे को काटने का हुक्म दिया। बेटे के बदले में दुम्बे को काट, तो काटा ना, ये बात तो पक्की है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान के बदले में एक दुम्बा काटा था, बस एक दुम्बा। दो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हमें एक ही हुक्म दिया अल्लाह ने, दुम्बे को काट, बेटे को मत काट। सिर्फ दुम्बे को काटने का हुक्म है। हम क्या करते हैं? दुम्बे लाते हैं, काटते हैं। एक हुक्म 100 दुम्बे। अगर अल्लाह 100 हुक्म देता तो कितने दुम्बे? एक हुक्म 100 दुम्बे, 10 दुम्बे। काटने वाले कितने काटते हैं हमें पता नहीं है। कितनी जाने जा रही हैं अल्लाह की राह में। ये जाने जहां भी जा रही है अल्लाह की राह में जा रही है। अब मुझे ये बताओ, जब ये जाने निकलेगी तो जाएगी कहाँ? गोश्त तो, खून तो, जानवर का हर चीज यही रह जाएगी, लेकिन इसकी क्या चीज निकलेगी? जान निकलेगी। जान तो है ना जानवर में। अल्लाह के नाम पर हमने 100 बकरों की जान निकाली ना, बगैर अल्लाह के हुक्म के हम किसी एक बकरे की भी जान नहीं निकाल सकते। इसी तरह इस्माइल की जान के बदले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म पर एक बकरे की जान निकाली। काटे गला दुम्बे का, 100 दुम्बों का नहीं काटे हो ना, एक दुम्बे का काटे। तो मैं 100 दुम्बे का काटे, लेकिन फिर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान के बदले में जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काटा गला दुम्बे का, वो इसी तौहीद पूछता अल्लाह तुम्हारे पास कहीं को तुम्हें जान निकाले ना बकरे की जान। अब तुम्हें क्या ईमान था तुम्हारी कुर्बानी में, कितनी सदाकत थी तुम्हारी कुर्बानी में, अब वो जान खुद बोल डालती है अल्लाह ताला की अदालत में। जानवर की जान निकाला ना, अल्लाह का नाम लेगो तुम्हें। आपने निकाली ना जानवर की जान अल्लाह के नाम से, निकाली कि नहीं? निकाली। अब वो जानवर की जान निकलेगी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हमें जानवरों को मारने का हुक्म नहीं है, इंसानों को मारने का हुक्म नहीं है। सिर्फ जानवरों को अल्लाह के हुक्म से मारने का हुक्म है, अपने लिए, खाने के लिए, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमने इसी तरह एक अमल कहां से लिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिया, जानवर को काटने का। तो हमें पता क्या चला कि इस जानवर को काटने का भी एक मकसद है। क्या मकसद? जान के बदले में दुम्बा काटा गया था। किसकी जान के बदले में? इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान के बदले में वो दुम्बा काटा गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से। अब हम भी यहाँ वही अमल दोहरा रहे हैं। अब हमारा जो दुम्बा कट रहा है वो किसकी जान के बदले में कट रहा है? हमारे माल की जान के बदले में। इब्राहिम ने तो जान के बदले में जान दी। जान दी कि नहीं? बकरे की भी तो जान है ना। इस्माइल की जान महंगी है, बकरे की जान सस्ती है। क्या हम अपना बच्चा काट सकते हैं? नहीं काट सकते। दो हुक्म दिया अल्लाह ने इब्राहिम को। पहले क्या दिया? बच्चे को काट। तैयार हो गए ना काटने के लिए, और बच्चा भी तैयार हुआ ना कटने के लिए। सभी मानते हैं, तो हुक्म को मान लिया गया काटने के लिए और कटने के लिए। एक हुक्म, दो हाँ, यानी 2 टाइम्स अग्री।
تو مطلب دیا حکم کس کو؟ ابراہیم کو، اسماعیل کو نہیں دیا کہ تو کٹ. دیا کیا؟ کہیں سے ثابت ہے کیا؟ نہیں دیا. انہیں صرف حکم دیا اللہ تعالیٰ ابراہیم کو تو کاٹ. ابراہیم کیا کرے؟ اسماعیل کو بولے اللہ بول رہا ہے تجھے چاہ رہا اللہ تجھے چاہ رہا بیٹا، تیری جان چاہ رہا ہے اللہ. اگر میں تجھے ذبح کروں گا تو تیری جان جائے گی اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تیری جان دے مجھے. میں جان دینے جا رہا ہوں تیری. اللہ کو جان دینے چلے تھے. اسماعیل کی قربانی آپ سیدھی طریقے سے بول دیتے ہیں. پہاڑ پہ لے گئے، نہلائے دھلائے. عام بات دنیا مت بولو، دین کے اندر کی بات بولو. قربانی کیا ہے وہ بولو. اللہ کو جان دینے چلے تھے. قربانی یہ ہے اپنے بیٹے کی جان دینے چلے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. نہلائے دھلائے ہمیں بھی معلوم ہے، نہلا دھلا کچھ لے جاتا کون بھی اٹھ کر باسی منہ نہیں چلا جاتا کٹنے کے لیے اللہ کی راہ میں، پاک ہو کر ہی جائے گا. لیکن یہ بتاؤ کہ کیوں لے جایا گیا؟ کاٹنے کے لیے سب بھی بتا دیں، لیکن کاٹنا مقصد ہے تو کیوں مقصد ہے؟ اللہ نے کیوں پوچھا اسماعیل کی جان کیوں پوچھی اللہ نے؟ ایسی پکی توحید والے کو آزماؤں گا. اگر یہ توحید میں پاس ہو گیا تو میں کعبہ بنواؤں گا، پکا والا کعبہ پکا بنا ابراہیم علیہ السلام. توحید بھی پکی نبھائے، ہمارے جیسی نہیں. 100 بکرے لائے کاٹے، جان دینے لے کر گئے. اسماعیل کی جان اللہ کو. ابھی نے کعبہ بنا، اللہ تعالیٰ کعبہ بنانے کے لیے آزمایا ان کو. اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ آزما رہا ہمیں. کیوں آزما رہا ہے ہمیں اللہ؟ قربانی کے بدلے میں ہم کس کی جان کے بدلے میں دمبا کاٹ رہے ہیں؟ اللہ نے مان لیا کہ تو واقعی وہی توحید پر ہے جو بندے سے میں ایکسپٹ کر سکتا ہوں. اسی لیے اللہ نے اس کو خلیل اللہ کہا. کاٹنا منظور ہو گیا. کوئی نہیں کاٹتا بچے کو، لے کو گئے کاٹنا ریڈی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا بولیا؟ چھوڑ اسماعیل کو، لے کاٹ اسے. گیا چھوڑ اسماعیل کو، لے اسے کاٹ. کس کو؟ دمبے کو کاٹ. ہو گیا تو پاس. اور بنایا اللہ نے کعبہ. اسماعیل اور ابراہیم نے دونوں نے بنوایا نا، دونوں نے دینا قربانی. ہمارا حکم اللہ کتنے جانا پوچھ رہا ہمیں کتنے جانے چاہ رہا ہے ہم سے اللہ؟ 1 جان 100 جانے کاٹ رہے ہیں. کس کی جان کے بدلے میں؟ کہیں ناحق تو نہیں کاٹ رہے ہیں؟ ہم پیسے دے کر خرید کر دمبا لاتے ہیں، اس کی جان کو بھی جینے کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں. ہم اس کو لے کر آئے، ابراہیم کے سامنے دمبا لایا. اللہ تعالیٰ ابراہیم نے کاٹا. کیوں؟ خامخواہ تو نہیں کاٹا نا. اسماعیل اتنا قیمتی تھا، ہمارا کیا قیمتی ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں؟ ہمارا کوئی قیمتی نہیں ہے اللہ کے سامنے. ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے سامنے. جتنی والی انبیاء اور رسول کی ہے اللہ کے سامنے، اتنی ہماری کسی بھی قسم کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے سامنے. چاہے ہم دنیا میں جتنے بھی امیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، تو اللہ پوچھتا وہ امیر ہو یا غریب، 10 لاکھ کا بکرا لا کاٹ یا 10,000 کا بکرا لا کاٹ. لیکن قربانی وہ دینا جو اسماعیل کی بدلے میں ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کی دی. جو اس نیت سے ابراہیم علیہ السلام کاٹے دمبے کو، تمہاری وہ نیت ہے، کسی کی نہیں ہے. لاکھ بکرے لاکھوں کاٹا تو بھی نہیں، اس کے واسطے یہ کاٹو، بس یہ کاٹو، ایسا کاٹو جیسا اسماعیل کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو کاٹا. ایک کاٹو بس. اللہ بھی ایک ہی چاہتا ہے، سچی والی جان ایک چاہتا ہے آپ سے اللہ. بس اگر آپ کاٹیں گے
ऐसा अमल। तो आपके पास एक वजह है, जानवर को नाहक नहीं काटा आपने, जितने ही पैसे क्यों ना हो, आपने जानवर को नाहक नहीं काटा। आपने उस जानवर की जान इसलिए ली क्योंकि ये अमल किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जानवर को काटने का। हम भी यही अमल कर रहे हैं। हमने उस अमल को दोहराने के लिए बकरा खरीदा 1 लाख रुपए का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल पक्का था, हम उस अमल को दोहराने के लिए बकरा लाकर काट रहे हैं। इसका मतलब यह कि हम जो बकरे की जान निकाल रहे हैं उसकी वजह वो अमल है। अगर वो अमल हमारे पास नहीं होता तो हम बकरा लाकर ऐसा नहीं काटते कि अल्लाह की राह में कुर्बानी। ऐसे तो बकरे जुबे होते हैं, जुबा होकर बाजारों में बिकते हैं सब, वो अलग बात है। लेकिन मैं कुर्बानी की बात बता रहा हूं। खास तौर से हर लोग करते हैं ना, एक जान निकालते हैं ना बकरे की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निकाली ना जो बकरे की जान, नाहक निकाली क्या? अल्लाह ताला नाहक किसी की जान नहीं निकालता। आपको भी यही हुक्म देता, नाहक किसी को नहीं मारना, वो चाहे कितना भी खतरनाक जानवर क्यों ना हो, नाहक नहीं मारना उसको, किसी को भी। आपने मारा पैसे देकर उसको, इस अमल के लिए मारा कि नहीं मारा? वो जानवर आपको पता था? नहीं पता था, वो कहीं और था, आप गए लाए काट गए। आपने उसने आपको कुछ इतना सा भी नुकसान किया था? नहीं किया था। इब्राहिम की नजर में और अल्लाह की नजर में और हमारी नजर में सबसे बड़ी जान इस्माइल की है, बकरे की जान नहीं है। तो मतलब नाहक नहीं गई उस बकरे की जान, उस दुम्बे की जान बता रहा हूं मैं। कभी सोचा जो कटा हुआ दुम्बा है, खामखा नहीं कटा, वो दुम्बा लाया काट दिया, बस दुम्बे को काटा, साबित है। नाहक किसी की जान नहीं लेना, यह भी साबित है। तो हम भी नाहक जान ले रहे हैं पैसे देकर इस अमल के लिए।